أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزان محترم بھائیو بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ کے اندر عاجزانہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پر حق جاری فرمائے، اس کے بعد حق بات ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا سبق ہے. سبق کہہ لیں، چوتھی کلاس کہہ لیں، چوتھا لیکچر وغیرہ، جو بھی آپ کو آسان لگے. پچھلے جمعۃ المبارک پر میں نے حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا کی وفات مبارکہ کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کی تھی. ابھی تمہید کے اندر میں ایک اہم مسئلے پر تھوڑی سی گفتگو کروں گا، کیونکہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ جہاں جہاں کوئی اہم مسئلہ آئے گا میں اس کی نشاندہی کرتا چلا جاؤں گا. عزیزان محترم، مسئلہ یہ ہے، 4 ہستیاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، جو ابتدائی زندگی ہے، اس کے اندر ان کا اہم کردار ہے. حضرت عبداللہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بھی کچھ عرصہ پہلے وفات پا گئے. حضرت آمینہ جو کہ اللہ کے پیغمبر کی ولادت سے 6 سال بعد وفات پا گئیں. حضرت عبد المطلب جو کہ آپ کی ولادت سے 8 سال 2 مہینے 10 دن بعد وفات پا گئے. چوتھی ہستی ہیں جناب ابو طالب جو کہ آپ کی بعثت سے 10 سال بعد وفات پا گئے. مسئلہ یہ ہے کہ ان 4 ہستیوں کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. کون کون سی بلگن ہیں؟ حضرت عبداللہ، حضرت آمینہ، حضرت عبد المطلب اور جناب ابو طالب. جو پہلی 3 ہستیاں ہیں، حضرت عبداللہ، حضرت آمینہ اور حضرت عبد المطلب، ان کا معاملہ مختلف ہے. جو آخری ہستی ہیں جناب ابو طالب، ان کا معاملہ مختلف ہے. اس لیے کہ جو پہلے 3 لوگ ہیں، حضرت عبداللہ، حضرت آمینہ اور حضرت عبد المطلب، ان پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت نہیں پہنچی، وہ بعثت سے پہلے وفات پا گئے.
نبوت ملنے سے پہلے وفات پا گئی۔ یہ بڑا انتہائی اہم مسئلہ ہے، آپ توجہ ساری میری طرف رکھیں۔ اب یہ جو 3 ہستیاں ہیں پہلی، ان کو میں بعد میں ذکر کرتا ہوں، پہلے حضرت عبد المطلب کے، حضرت ابو طالب کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ سورۃ القصص آیت نمبر 56 کے اندر فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ میرا پیغمبر، آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت اسی کو ملتی ہے جس کو اللہ چاہتا ہے۔ یہ قرآن کا ایک قانون ہے، قرآن کی جو بھی آیت ہے وہ قانون ہے، قانون کی کتاب ہے۔ اس کے بعد صحیح بخاری حدیث نمبر 3884 اور صحیح مسلم 132 سے لے کر 135 تک، یہ 4 احادیث۔ حدیث کیا ہے؟ ترجمہ کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ جناب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ان کے سرہانے بیٹھ گئے۔ ادھر ابو جہل اور امیہ بن خلف بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے چچا ابو طالب سے فرمایا، میرے چچا، آپ اگر میرے کان میں بھی ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیں تو قیامت والے دن میں آپ کی سفارش اللہ کے سامنے کروں گا، بلکہ الفاظ ہیں کہ میں اللہ کے سامنے جھگڑا کروں گا، اللہ کے سامنے آپ کے لیے جھگڑا کروں گا، آپ کی سفارش کروں گا۔ یہ الفاظ کہنے تھے کہ ابو جہل اور امیہ بن خلف بول پڑے اور کہنے لگے کہ اے ابو طالب، کیا تو اپنے باپ عبد المطلب کے دین سے پھر جائے گا؟ کیا تو اپنے باپ کے دین کو چھوڑ دے گا؟ وہ یہ الفاظ کہتے رہے۔ آخر میں جناب ابو طالب نے فرمایا کہ میں اپنے باپ عبد المطلب کی ملت پر ہوں، میں اسی پر مرنا چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ کہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے باہر تشریف لے گئے۔ پھر حضرت علی نے آپ کو آ کر فرمایا، بتایا کہ اللہ کے پیغمبر، آپ کا گمراہ چچا تو فوت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، علی ایک گڑھا کھود اور اس کے اندر اپنے باپ کو دفن کر دے۔ پھر فرمایا کہ میں اپنے چچا ابو طالب کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا یہاں تک کہ میرا اللہ مجھے روک دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ کے اندر روک دیا، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین۔ کسی نبی کے لیے یہ لائق نہیں ہے اور نہ ایمان والوں کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کی دعا کریں۔ معاملہ ختم ہوا۔ اس کے بعد دوسری حدیث، صحابی فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ غمگین ہوئے نا کہ میرا چچا تو حالت کفر پر مر گیا، اور ابو طالب کے احسانات وہ آگے آئیں گے سیرت کے اندر، میں آپ کو بتاؤں گا، انتہائی زیادہ احسانات تھے۔ انہوں نے آپ کے لیے مارے کھائیں، پتھر جھیلے، گالیاں برداشت کیں، لوگوں سے جھگڑے کیے اللہ کے پیغمبر کے لیے، اس لیے آپ کو زیادہ دکھ تھا کہ یہ کیوں کفر پر فوت ہو گئے۔ تو صحابی فرماتے ہیں پھر اللہ نے سورۃ قصص کی آیت نمبر 56 اتاری، انک لا تہدی من احببت۔ میرا پیغمبر، آپ کیوں غم کھاتے ہیں؟ آپ تو کسی کو حق راستے پر نہیں لا سکتے ہیں، ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، ہدایت کو اسی کو ملتی ہے جس کو اللہ چاہتا ہے۔ اس کے بعد اب اس حدیث اور آیت کے باوجود بھی ہم حضرت ابو طالب کا نام احترام سے لیں گے، اس لیے کہ ان کے احسانات اللہ کے پیغمبر پر ہیں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3883 اور مسلم شریف حدیث نمبر 510 کے اندر حضرت عباس اللہ کے پیغمبر سے سوال کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر، کیا آپ کی وجہ سے آپ کے چچا ابو طالب کو کوئی نفع پہنچا؟ حالانکہ انہوں نے آپ کے لیے جھگڑا کیا، انہوں نے آپ کے لیے گالیاں برداشت کی، انہوں نے آپ کے لیے پتھر کھائے، آپ کی وجہ سے ان کو کوئی فائدہ ہوا؟ رسول اللہ نے فرمایا، ہاں میری وجہ سے ان کو فائدہ ہوا۔ اگر میں نہ ہوتا تو میرا چچا جہنم کی سب سے نچلی گھاٹی کے اندر ہوتا، لیکن میں نے اللہ کے سامنے سفارش کی ہے اور میرے رب نے میرے چچا کو نکال کر جہنم کے کنارے پر لایا۔ اب صرف میرے چچا کے پاؤں جہنم کے اندر ہیں، یہ سب سے کم ترین عذاب ہے جہنم کا، اور پاؤں جہنم کے اندر ہونے کی وجہ سے میرے چچا کا دماغ ابل رہا ہے۔
یہ سب سے کم ترین عذاب ہے جہنم کا۔ مسلم شریف کی حدیث 511 کے الفاظ یہ ہیں کہ وجدتہ فی غمرات من النار، میں نے اپنے چچا کو جہنم کی سخت ترین گھاٹیوں کے اندر پایا، پھر میں نے اللہ کے سامنے سفارش کی تو اللہ نے ان کی عذاب میں کمی کر دی۔ ایک بات یاد رکھ لیں، یہ صرف ابو طالب کی خصوصیت ہے کہ مشرک اور کافر ہونے کے باوجود ان پر عذاب کی کمی کی جا رہی ہے، ان کے علاوہ کسی کافر کے لیے عذاب کی تھوڑی سی بھی کمی نہیں ہے۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، کافروں پر عذاب کی تخفیف نہیں کی جاتی۔ یہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا کہ ابو طالب کی وفات جو ہے وہ حالت کفر پر ہوئی ہے۔ اب اس کے علاوہ جتنی بھی احادیث ہیں یا اس طرح کی کوئی باتیں ہیں وہ ضعیف اور بے سندی ہیں، ان کی سند مضبوط نہیں ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی احادیث جو ہیں یہ مضبوط ہیں اور قرآن کی آیت سب سے مضبوط ہے، لیکن ہم اس کے باوجود ان کا نام احترام سے لیں گے، جناب ابو طالب کہیں گے، جناب ابو طالب، اس لیے کہ انہوں نے ہمارے پیغمبر کے لیے قربانیاں دیں۔ اگلا مسئلہ ہے باقی 3 ہستیوں کا، وہ کون سی ہیں بولیے بلا؟ حضرت عبداللہ، حضرت آمنہ اور حضرت عبد المطلب۔ اب ان 3 ہستیوں پر اللہ کے پیغمبر کی دعوت نہیں پہنچی، یہ پہلے فوت ہو گئے۔ جن ہستیوں کے پاس اللہ کے پیغمبر کی دعوت نہیں پہنچی وہ زمانہ فطرت کے لوگ گنے جاتے ہیں۔ زمانہ فطرت کے لوگ، زمانہ فطرت یہ ہوتا ہے کہ ایک نبی سے لے کر دوسرے نبی تک ایسے دن آ جائیں، ایسا وقت آ جائے کہ جس وقت کے اندر پچھلے نبی کی تعلیمات لوگ بھول چکے ہوں، کتابیں بھول چکی ہوں، ان کی تعلیمات مسخ کر چکی ہوں، اگلا پیغمبر ابھی تک نہ آیا ہو، اس درمیان کے زمانے کو زمانہ فطرت کہتے ہیں۔ اب اس کے اندر جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں وہ زمانہ فطرت کہلاتے ہیں، ان کو ہم کسی دلیل کی بنیاد پر بھی کافر اور مشرک نہیں کہہ سکتے۔ اس کو قرآن کریم میں ذکر کیا سورۃ مائدہ آیت نمبر 19 کے اندر، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، اہل کتاب تمہارے پاس میرا رسول آ گیا ہے زمانہ فطرت کے اندر، اب تمہارے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں کہ تم یہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا، رسول تمہارے پاس آ چکا ہے، اب اگر تم بات نہیں مانو گے تو پھر تمہیں عذاب ہوگا جہنم کا۔ اب یہ 3 لوگ حضرت عبداللہ، حضرت آمنہ اور عبد المطلب نبی علیہ السلام کی دعوت کا اعلان کرنے سے، نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے اللہ کے پاس پہنچ چکے۔ ایک یہ آیت۔ دوسری آیت سورۃ یاسین کی ہے، لتنذر 3 نمبر آیت، لتنذر قوما ما انذر آباؤہم وہم غافلون، میرا پیغمبر آپ اس قوم کو ڈرائیے جن کے پاس اس سے پہلے ڈرانے والا نہیں آیا، وہ یہی ہیں کفار مکہ، مشرکین مکہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس ڈرانے والا کوئی نہیں آیا۔ باقی 2 احادیث ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ اس بات پر جو لوگ کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ کے جو والدین ہیں وہ حالت کفر پر فوت ہوئے ہیں، وہ ان کی دلیل ہے، میں ان کا جواب دیتا ہوں۔ یہ حدیث یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جب آخری عمر کے اندر 50 سال کے بعد اپنی والدہ حضرت آمنہ کی قبر پر حاضری کی، 1000 صحابہ اکرام آپ کے ساتھ تھے، آپ ادھر روتے رہے، پھر آپ نے فرمایا میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کی قبر پر اجازت مانگی، حاضری کی، اللہ نے مجھے اجازت دے دی، پھر میں نے دعا کی اجازت مانگی تو اللہ نے مجھے اجازت نہیں دی، تم قبروں پر جایا کرو اس لیے کہ تم اس قبروں کے ذریعے سے آخرت کو یاد کرو، قبروں پر جایا کرو، مزار کا لفظ نہیں ہے۔ اس سے اگلی، اب اس کا جواب سن لیں، دیکھیں ادھر صرف اتنا ہی ہے کہ اللہ نے مجھے اجازت نہیں دی دعا مانگنے کی، اب اس سے یہ رزلٹ نکالنا کہ وہ مشرک تھے اور کافر تھے اس لیے اجازت نہیں دی، یہ درست نہیں ہے، اپنی طرف سے فتویٰ جو ہے وہ نہیں لگانا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہم نماز میں دعا پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب ہمارے والدین کو بخش دے، یہ دعا کس نے سکھائی ہے ہمیں؟ یہ رسول اللہ نے سکھائی ہے نا، تو رسول اللہ خود بھی نماز میں یہی دعا کرتے تھے کہ میرے والدین کو بخش دے، تو مشرک کے لیے بخش ہوتی ہے بخشش کی دعا؟ نہیں ہوتی۔ اللہ کے پیغمبر کے جو والدین ہیں اور حضرت عبد المطلب ہیں وہ زمانہ فطرت کے لوگ ہیں، ان پر کفر کا فتویٰ نہیں ہے، ان کے بارے میں خاموشی ہے۔ اس سے اگلی بات یہ سمجھیں کہ لوگوں نے مختلف روایات جو ہے نا وہ نقل کی ہیں، بے سندی روایات جن کی سندی حیثیت نہیں ہے۔ وہ کیا روایت ہے؟ ایک نے کہا کہ علامہ سیوطی نے کہا کہ رسول اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا، پھر کلمہ پڑھا کر پھر قبر کے اندر ڈال دیا۔
اس طرح کی بہت ساری روایات ہیں، وہ ساری ضعیف اور کمزور ہیں، جو مضبوط ہیں وہ یہی ہیں۔ اب پھر دوبارہ سن لیں، یہ تین ہستیاں حضرت عبداللہ، حضرت آمنہ اور حضرت عبد المطلب زمانہ فترت کے لوگ ہیں، ان کے بارے میں خاموشی ہے، کوئی فتویٰ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ہم ان پر فتویٰ لگا کر اپنے اعمال کو ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ حضرت ابو طالب کے بارے میں احادیث صحیحہ کے اندر آ گیا کہ وہ حالت کفر پر فوت ہوئے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی بہتر یہی ہے کہ خاموش رہیں، زیادہ یعنی کہ وہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا، ان کے احسانات ہیں اللہ کے پیغمبر پر، ہم ان کا نام جو ہے وہ ادب کے ساتھ لے گئے۔ یہ دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں، آئیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اعلان کروایا جا رہا ہے کہ میرا پیغمبر آپ اعلان فرما دیں کہ تیرے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کر اور رب کی صرف عبادت کر۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پر مٹی ڈال کے واپس آ رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ میرے دوستو، ننھا محمد جب مدینہ کی طرف اپنی ماں کے ساتھ گیا تھا تو ماں سے محبت کی باتیں کر رہا تھا۔ اس کو نہیں معلوم تھا کہ اس سفر کے اندر میں اپنی والدہ کو کھو کر واپس آؤں گا، لیکن اب اللہ کے پیغمبر کی ماں رخصت ہونے لگی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر بار بار اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہیں کہ میری ماں کو کیا ہوا ہے، میری ماں کو کیا ہوا ہے۔ حضرت آمنہ کے ماتھے پر پسینہ ہے، دل کا دورہ پڑا ہے، دل میں درد ہے، بولا نہیں جا رہا، لیکن جاتے جاتے تین الفاظ فرمایا کل حی میت کل جدید بال لقد ولدت طہرا، بیٹا میں نے ایسا بیٹا جنا ہے جو ساری کائنات کو روشن کرے گا۔ ہر زندے پہ موت آنی ہے اور ہر جوانی نے ڈھل جانا ہے۔ یہ الفاظ کہتے کہتے حضرت آمنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ کے پیغمبر کا یہ باقی کا سفر مکہ تک کیسے گزرا، ہر قدم پر ماں کی محبتیں یاد آئی ہوں گی، ہر قدم پر ماں کی آغوش بھرا آنچل یاد آیا ہوگا۔ میرے دوستو، اللہ کے پیغمبر نے 6 سال کی عمر میں اپنی ماں کو کھو دیا تھا، اور ان 6 سالوں میں بھی 5 سال ماں کی جدائی میں گزرے، صرف 1 سال اپنی ماں کے ساتھ گزارا تھا۔ لیکن اس کے باوجود اپنی امت کو یہ سبق دے دیا کہ میری امت کے لوگوں، اگر تم اپنی ماں کو دنیا میں ناراض کر کے جاؤ گے تو میں تمہاری سفارش نہیں کروں گا۔ میرے دوستو، اللہ کے پیغمبر کی ساری زندگی پریشانی اور مصائب سے عبارت ہے۔ ہر لمحے پر پریشانیاں ہیں، ہر لمحے پر اللہ کے پیغمبر کو مصائب کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ دیکھیے تو صحیح، اللہ کے پیغمبر نے اپنے دوستوں کی بے وفائیاں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں کی غداریاں دیکھیں، اپنے بھائیوں کو منافق ہوتے ہوئے دیکھا۔ لیکن میرے دوستو، یہ بات سمجھ لیجئے گا کہ جب اللہ کے پیغمبر نے سب سے پہلا اعلان حق بلند کیا تھا، پتھر مارنے والے بیگانے نہیں تھے، پتھر مارنے والا سکا چچا تھا۔ اللہ کے پیغمبر نے پھر بھی دعوت کو نہیں چھوڑا، اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑا ہے۔ یہ والدہ کی جدائی کے بعد حضرت عبد المطلب کی محبت اپنے پوتے کے لیے زیادہ ہو گئی۔
والدہ نے جس صحرا کی، جس جدائی کے صحرا میں چھوڑا تھا اپنے بیٹے کو، اس کے عنبر انگلی تھامنے والے حضرت عبد المطلب تھے۔ اتنی محبت تھی اپنے پوتے کو کہ ابن اسحاق فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر آتے، جب بیت اللہ کے پاس آتے تو بیت اللہ کے سامنے عبد المطلب کے لیے ایک قالین بچھایا جاتا تھا، ایک فرش بچھایا جاتا تھا۔ باقی سارے بیٹے عبد المطلب کے اس قالین کے ارد گرد بیٹھ جاتے تھے، لیکن جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے وہ بھی اس قالین کے اوپر بیٹھ جاتے، لوگ ان کو نیچے اتارنے لگتے تو عبد المطلب فرمایا کرتے تھے میرے اس بیٹے کو قالین پر ہی بیٹھنے دو، یہ میرے بیٹے عبداللہ کی نشانی ہے، یہ تو میرے بیٹے عبداللہ کی نشانی ہے۔ میرے دوستو، بچپن ہی سے اللہ کے پیغمبر کی برکتیں سمیٹنے والے لوگ بھی جمع ہو گئے۔ ابن عساکر فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ابو طالب کے ساتھ، اب کچھ عرصے کے بعد 8 سال 2 مہینے اور 10 دن کی جب اللہ کے پیغمبر کی عمر مبارک ہوئی تو حضرت عبد المطلب جو ہیں وہ بھی فوت ہو گئے۔ کتنی؟ 8 سال 2 مہینے 10 دن۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے آپ کے جو تربیت کا سارا نظام تھا وہ جناب ابو طالب کے حوالے کر دیا کہ آپ نے ان کی تربیت کرنی۔ ابو طالب کی تربیت کے اندر اللہ کے پیغمبر نے پرورش پائی ہے۔ میرے دوستو، ابن عساکر فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر ایک مرتبہ ملک شام کی طرف سفر طے کرتے ہیں۔ شام کی طرف سفر طے کرتے ہوئے اللہ کے پیغمبر ایک عیسائیوں کے چرچ کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک عیسائی، ایک راہب اللہ کے پیغمبر کو دور سے دیکھتا ہے کہ یہ بچہ کیسا ہے۔ اس نے ساری نشانیاں جو پچھلی کتابوں میں پڑھی تھیں وہ ساری کی ساری اس بچے پر پوری آ رہی ہیں۔ اب یہ راہب اس قافلے کی طرف نکلا ہے اور آ کر اعلان کرتا ہے کہ میں تم سارے قافلے کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ حالانکہ مولوی دعوت شاوت نہیں کرتے، کسی کی دعوت نہیں کرتے، ہاں جی، صرف کھانے کے لیے بس۔ لوگوں کو کہیں گے یہ دنیا ہاتھوں کی میل ہے، خود پیسے جوڑ جوڑ کر زمینیں لے لے کر اپنی جائیدادیں بنائیں گے۔ وہ راہب باہر نکلا، ابن عساکر فرماتے اس سے پہلے وہ اپنے چرچ سے کبھی باہر نہیں نکلا تھا۔ آ کر کہنے لگا میں تمہاری دعوت کرنا چاہتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ بچے بھی آئیں گے، بوڑھے بھی آئیں گے، پورا کا پورا قافلہ آئے گا۔ ابن عساکر فرماتے ہیں جب وہ سارے قافلے کی دعوت کرنے لگا تو اب وہ ڈھونڈ رہا ہے کہ وہ بچہ کدھر ہے، تلاش کر رہا ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر دعوت پر نہیں گئے، اپنے خیمے میں موجود ہیں۔ اس نے پھر اعلان کیا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ سب کے سب آؤ گے، لیکن تم بچوں کو نہیں لائے ہو۔ کہنے لگے بچے آئے ہیں لیکن عبداللہ کا بیٹا نہیں آیا ہے۔ فرمایا اس کو بھی بلاؤ۔ اللہ کے پیغمبر کو بھی بلایا گیا۔ اب وہ پھر اللہ کے پیغمبر کی طرف دیکھ رہا ہے، اس وقت اللہ کے پیغمبر کی عمر 15 سال تھی، دیکھ رہا ہے اور کہتا ہے میں اس بچے کے ساتھ تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر اس کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اللہ کے پیغمبر کو کہنے لگا تجھے لات اور عزیٰ کی قسم ہے، تو مجھے بتا تیرا نام کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مجھے لات اور عزیٰ کی قسم نہ دے، میرے نزدیک سب سے زیادہ ذلیل یہی لوگ ہیں، ان کی قسم مجھے دیتا ہے۔ پھر کہنے لگا نام بتا اپنا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میری ماں نے میرا نام محمد رکھا ہے۔ کہنے لگا تیرا باپ کون ہے؟ ادھر سے ابو طالب بولے اور کہنے لگے یہ میرا بیٹا ہے۔ پھر چیخ اٹھا راہب اور کہنے لگا اللہ کی قسم اس کا باپ زندہ نہیں ہو سکتا، اس کا باپ کدھر زندہ؟
ابو طالب فرمانے لگے واقعتاً اس کا باپ میں نہیں ہوں، میں تو اس کا چچا ہوں، اور اس کا باپ عبداللہ تھا جو اس سے پیدا ہونے سے پہلے ہی وفات پا چکا ہے۔ اب وہ کہنے لگا اے بیٹے تو مجھے بتا تیری عمر کتنی ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میری عمر 15 سال ہے۔ پھر کہنے لگا مجھے اپنے گردن کے پیچھے سے تھوڑا سا کپڑا ہٹا کر میں نے تیری گردن کو دیکھنا ہے۔ ابن عساکر فرماتے ہیں اس نے گردن سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو اللہ کے پیغمبر کی مہر نبوت کو بھی دیکھ لیا۔ اب اس نے ابو طالب کو کہا کہ اس بیٹے کو واپس بھیج، آگے شام لے کر اس کو نہیں جا، کیونکہ شام والے جو تھے نا ادھر یہ پیغمبروں کی زمین تھی، ادھر بہت زیادہ پیغمبر آئے، اور یہ یہودی تھے، اور یہ یہودی جو تھے نا یہ مسلمانوں کے شروع سے دشمن ہیں۔ عیسائی جو تھے وہ مان جاتے تھے، یہودی نہیں مانتے۔ اگر یہ شام لے کر گیا تو وہ ضرور اس کے بارے میں کوئی تدبیر کریں گے۔ پھر ابو طالب نے اپنے غلاموں کے ساتھ اللہ کے پیغمبر کو واپس جو ہے وہ مکہ بھیج دیا۔ یہ سفر ہوا ہے 15 سال کی عمر میں۔ اس سے جو اگلا سفر ہے نا وہ حضرت خدیجہ کی تجارت والا، وہ 25 سال کی عمر کے تھوڑا سا لگ بھگ اس کے قریب وہ سفر ہوا ہے۔ دوسری بات ابن اسحاق فرماتے ہیں ایک وقت مکہ پر ایسا آ گیا کہ پانی ختم ہو چکا تھا، آسمان نے ایک قطرہ برسانے سے بھی انکار کر دیا، زمین نے ایک تنکا اگانے سے بھی انکار کر دیا، قحط پڑ گیا، قحط سالی ہو گئی، اتنا قحط ہو گیا کہ اونٹنیوں کے تھنوں سے دودھ سوکھ گیا۔ پھر یہ سورج جب اپنی تپش عرب کی پتریلی زمین پر برساتا تھا تو وہ ساری زمین تانبے کی طرح بالکل گرم ہو جاتی تھی۔ ایسا وقت آ گیا کہ کھانے کے لیے سامان نہیں، تجارت کے لیے سامان نہیں۔ ابو طالب نے اعلان کر دیا کہ سب کے سب اکٹھے ہو جاؤ، ہم اللہ کے سامنے استغاثہ کریں گے، دعا کریں گے۔ اب دیکھیں مشرکین جو تھے نا وہ بارش برسانے والا صرف اللہ ہی کو سمجھتے تھے۔ سورہ مومنون کے اندر ذکر ہے میرا پیغمبر ان سے پوچھ تمہیں آسمان سے رزق کون دیتا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ اللہ دیتا ہے۔ سورہ واقعہ کے اندر بھی ہے۔ لیکن ہمارے کیا ہے، یہ ان سے بھی تھوڑا مختلف نظام ہے ان کا۔ انہوں نے بارش والا الگ رکھا ہوا ہے، اس کے بعد الگ کیا ہو نا، اس طرح یعنی کہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اللہ ہی ہے جو سارا کام کرتا ہے، ساری دنیا کا نظام چلاتا ہے۔ سَبَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تمام کاموں کی تدبیریں اللہ کرتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ میرے دوستو سارے کے سارے مکہ کے لوگ جمع ہو گئے، اتنے میں ابو طالب نمودار ہوئے، ایک بچے کو لے کر جس کے چہرے پر نقاب تھا، سارے لوگوں کے سامنے آ گئے۔ اب سارے لوگوں کی نظریں ابو طالب کی طرف منتظر ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ جب سارے لوگ جمع ہو گئے، سورج بالکل سامنے آ گیا، ابو طالب نے اس ننھے بچے کے چہرے سے نقاب ہٹایا، چہرہ آسمان کی طرف بلند کیا تو آسمان کے سامنے بادلوں نے ہلچل مچانا شروع کی۔ میرے دوستو یہ واقعہ نبوت سے پہلے کا ہے، لیکن وہ وقت بھی یاد کیجئے گا جب اللہ کے پیغمبر ایک مرتبہ اپنی منبر پر تشریف فرمائے، اتنے میں ایک صحابی پچھلی صفوں سے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے پیغمبر اس سورج کے سامنے ہماری فصلیں ختم ہو گئی، ہمارے مویشی مر رہے ہیں، اللہ سے دعا کیجئے گا۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں خطبہ ہی کے اندر اللہ کے پیغمبر نے اپنے رحمت والے ہاتھ اللہ کی طرف اٹھائے اور فرمایا میرے رب یہ تیرے لوگ تجھ سے بارش چاہتے ہیں، ان کو بارش عطا فرما۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہمیں یوں لگتا تھا جیسے اللہ کے پیغمبر اپنے ہاتھوں کے ساتھ بادلوں کو اکٹھا کر رہے ہیں اور بارش برس رہی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مسجد نبوی کی چھت سے آسمان سے پانی کی وجہ سے چھت سے پانی کے قطرے ٹپکنے لگ گئے۔ صحابہ فرماتے ہیں جب ہم گئے تھے تو کڑی دھوپ تھی، لیکن جب واپس آئے ہیں تو بارش کے اندر بھیگ کر آئے ہیں۔ ایک ہفتہ گزرنے کے بعد
اللہ کے پیغمبر کے سامنے پھر وہ صحابی کھڑا ہوا، عرض کرنے لگا اللہ کے محبوب اب تو مویشی کھڑے کرنے کے لیے جگہ بھی نہیں ہے، پانی ہی پانی نظر آتا ہے، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے گا کہ اس بارش کو روک لے۔ اللہ کے پیغمبر نے پھر اپنی رحمت والے ہاتھ اٹھائے، عرض کی اللہ اب یہ مدینے والے لوگ تیری بارش سے مستفید ہو گئے ہیں، اب ان بادلوں کو کچھ دوسرے مقام پر لے جا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں ایسا لگتا تھا جیسے اللہ کے پیغمبر اپنے ہاتھوں کے ساتھ بادلوں کو ہٹا رہے ہیں، ہم گئے تھے تو بارش میں بھیگ کر گئے تھے، واپس آئے ہیں تو کڑی دھوپ میں واپس آئے ہیں۔ یہ چہرہ ابو طالب نے آسمان کی طرف بلند کیا، اور میرے دوستو یہی وہ چہرہ ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ۔ میرا پیغمبر مجھے تیرے نورانی چہرے کی قسم، مجھے تیرے چہرے کی قسم ہے میرا محبوب۔ بارش ٹپکنے لگ گئی، ابو طالب سارے لوگوں کو کہنے لگا کہ واپس چلے جاؤ، اور پھر ایک شعر بھی فرمایا وَبْيَضْ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ۔ یہ ایسا بچہ ہے جس کے چہرے کے ذریعے سے رب سے بارش طلب کرتے ہیں، یہ یتیموں کا ماوا ہے اور بیووں کا ملجا ہے۔ یہ تو ایسا بچہ ہے۔ یہ واقعہ ہوا 15 سال کی عمر کے اندر۔ آگے چلیں، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 15 سال کی عمر میں، ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ آپ کا کوئی یعنی کہ پیشہ نہیں تھا خاص، آپ مکہ والوں کے کچھ لوگوں کی بکریاں وغیرہ چراتے تھے۔ بکریاں چرانا جو ہے نا یہ انبیاء کی سنت ہے، چرا کر پیسے شیسے یعنی کہ ان سے مزدوری وغیرہ لے کر تو بس گزارا کرتے تھے۔ رسول اللہ کا دنیا کے اندر ویسے بھی دل نہیں لگتا تھا کہ پیسے جمع کرنا ہو، یہ ایسا نظام نہیں تھا۔ تیسری بات، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مشرکین مکہ قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا چاہی۔ تعمیر شروع ہو گئی، ہر قبیلے نے اپنا اپنا حصہ لے لیا، فلاں قبیلہ فلاں پتھر لائے گا، فلاں یہ لائے گا، تقسیم ہو گئے سارا۔ جب تعمیر ہو گئی تو حجر اسود جو تھا نا اس کو رکھنا تھا، اس کے اندر خانہ کعبہ کی ایک دیوار کے اندر اس کو چپکانا تھا۔ اب جھگڑا ہو گیا کہ اس حجر اسود کو کون چپکائے گا، کیونکہ یہ ایک معزز کام تھا، شرف والا کام تھا۔ ہر قبیلے کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم اس کو کریں۔ ایک بندے نے کہا کہ اس طرح کرتے ہیں، غالباً یہ امیہ بن خلف تھا، اس طرح کرتے ہیں کہ جو بندہ کل صبح سویرے سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہوگا نا اس کو ہم اپنا فیصل مان لیں گے، اس نے جو فیصلہ کر دیا وہ ہمیں منظور ہے۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں سب کے سب قریش اپنی نظریں کل صبح سویرے بیت اللہ کی طرف لگا کر بیٹھے ہیں کہ پہلے کون داخل ہوگا، لیکن میرے دوستو پہلے داخل ہونے والا اور کون ہو سکتا ہے اللہ کے پیغمبر کے سوا۔ اللہ کے پیغمبر منہ اندھیرے بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے ہیں اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے۔ اللہ کے پیغمبر نبوت سے پہلے بھی عبادت کرتے تھے، اگرچہ نماز نہیں تھی لیکن سجدہ تھا، اس کے علاوہ اور دعائیں تھیں اللہ سے، یعنی کہ رابطہ رہتا تھا اللہ کے پیغمبر کا۔ اور میرے دوستو اس امت نے کیا کیا، جو پیغمبر نبوت ملنے سے پہلے بھی اپنے رب کا سجدہ کیا کرتا تھا، اس امت نے اس پیغمبر کی فرامین کی لاج نہیں رکھی۔ ساری احادیث، ساری آیات سفید ورقوں میں کالے لفظوں کی چادریں اوڑھ کر سو گئیں، ان کو جگانے والا ہی کوئی نہیں ہے، احادیث سنانے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی نماز ہے، فرق کرنے والی نماز ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے حضرت معاذ بن جبل کو فرمایا معاذ دیکھ، معاذ یہ الفاظ، دیکھ معاذ کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کبھی اللہ کے سجدے سے انکار کر کے نماز نہ چھوڑنا، اگر تو نے نماز چھوڑ دی تو اللہ کا ذمہ تجھ سے اٹھ جائے گا۔ تیسری چیز فرمایا شراب نہ پینا۔ میرے دوستو یہ احادیث کتابوں میں لکھی رہ گئیں،
قرآن کہتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز کو قائم کرو، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ آج کتنے جو فجر کی نماز مسجد میں آ کر پڑھتے ہیں، صحابی فرماتے ہیں ہم میں سے اگر کوئی بندہ جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھتا تو ہمارے کاغذوں میں وہ منافق ہوا کرتا تھا۔ ہم میں صحابی فرماتے ہیں کہ ہم بلکہ تابعی فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام تاریک نماز کے علاوہ، یعنی اس بندے کے علاوہ جو نماز نہیں پڑھتا، اس بندے کے علاوہ کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے تھے، صرف یہ کافر ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ابو ہریرہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ تجھے غلط نمازیں پڑھائیں گے، لیکن تو ان کے پیچھے نماز پڑھتے رہنا، اگر ان کی نماز میں کوئی کمی ہوئی تو انہیں گناہ ملے گا، تیری نماز قبول ہو جائے گی۔ اور ادھر کیا ہے؟ ادھر یہ ہے کہ اگر امام صاحب کوئی دکان وغیرہ بنا لیں تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ ادھر ہمارے علاقے میں جو بڑی مسجد ہے، مسجد اقصیٰ، ان کے امام صاحب ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ دکان بنا لی، یہ چوڑیاں وغیرہ کپڑے وغیرہ انہوں نے رکھے ہوئے، لوگوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دی۔ کیوں بلا؟ کہتے ہیں یہ چوڑیاں بیچتا ہے، یہ لڑکیوں کے ہاتھ دیکھتا ہے۔ ارے تم امام کو اتنے پیسے تو دو نا کہ اس کی مہینہ آرام سے گزر جائے۔ 10,000 میں یار کس کا مہینہ گزرتا ہے؟ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کا امام نہیں ہوں، میں تو صرف جمعہ پڑھاتا ہوں۔ اپنے امام کو اتنے پیسے تو دو نا کہ اس کا مہینہ آرام سے گزر جائے، پھر وہ اگر کوئی کام کرے تو اس پر الگ اعتراض ہے۔ اس کے بھی بیوی بچے ہیں، اس کی زندگی ہے، اس کو بھی خوشیاں چاہیے، لیکن یہاں یہ ہے کہ سب کچھ لاؤ میرے بچوں کے منہ میں ڈالو۔ دوسروں کا خیال کریں، اپنے امام صاحب کا خیال کریں، وہ آپ کے لیے 5 وقت اپنے کپڑے صاف رکھتا ہے، اپنا جسم پاک رکھتا ہے، آپ کے لیے محنت کرتا ہے۔ آپ نے اس کو کیا دیا؟ مہینے کے بعد 10,000 دیا، اور وہ بھی چندہ ہو رہا ہوتا ہے، 1,000 یہ دے گا، 1,000 یہ دے گا، 1,000 یہ دے گا، اور جب شادی آئے تو 50,000 ویلوں پر، مجروں پر لگ جاتا ہے، ادھر کسی کا کوئی خیال نہیں ہوتا۔ یہ ظلم کی بات ہے جو ہمارے معاشرے میں مشہور ہو گئی ہے کہ نیکی کی طرف کوئی چیز نہیں لگانی، لگانا ہے تو سب کا سب بدماشیوں میں اڑانا ہے، شرابوں میں اڑانا ہے۔ یہ ساری احادیث کتابوں میں لکھی رہ گئیں، یہ ساری آیات اس قرآن میں لکھی رہ گئیں، کوئی پڑھنے والا ہی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جنتی ان سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے کر آئی ہے؟ وہ آگے سے جواب دیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو بندہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اب آپ شناختی کارڈ پر لکھاتے رہے مسلمان، آپ پاکستان کے شناختی کارڈ کے اندر مسلمان ہیں، اللہ کے شناختی کارڈ میں مسلمان نہیں ہے۔ میرے دوستو یہ قرآن کھلی کتاب ہے، یہ حق کے فیصلے سناتا ہے، اس کو کسی کا ڈر نہیں ہے۔ قرآن کو کس کا ڈر ہے؟ اس کو کسی کا ڈر نہیں ہے، یہ سیدھی بات کرتا ہے۔ قرآن نے فتویٰ لگا دیا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اقیموا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ میرے دوستو اس قرآن نے 100 بار کہا کہ نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو۔ توحید کے بعد اسلام اور قرآن میں سب سے زیادہ جس چیز کا ذکر ہے وہ صرف نماز ہے، صرف نماز ہے۔ زکوٰۃ کا کم ہے، باقی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا کم ہے، لیکن ادھر کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کر اس طرح اختلافات ڈالے جاتے ہیں۔ اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا، جس کی نماز درست نکلی اس کے لیے معاملات آسان کر دیے جائیں گے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ ضعیف ہے، کہ جس نے ایک نماز چھوڑ دی وہ ایک حقب جو ہے وہ جہنم میں رہے گا، اور وہ کروڑوں سال، اور اس طرح کی حدیث بیان کی جاتی ہے نا، وہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن اس کا مفہوم ثابت ہے، مفہوم باقی حدیث کی روشنی میں ثابت ہے کہ واقعتاً جو بندہ نماز نہیں پڑھتا جہنم میں جائے گا۔ تو میرے دوستو بات ادھر ہی ختم کرتے ہیں، آج ہی اپنے دل سے ارادہ کریں کہ آئندہ کبھی بھی جان بوجھ کر نماز نہیں چھوڑنی۔ اگر بندہ کوئی پاگل ہو جائے
سو جائے، جس کو بھول جائے، ان 3 بندوں کی نماز جو ہے وہ معاف ہے، ان پر قلم اٹھا لیا جاتا ہے۔ لیکن سونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اذان ہو رہی ہے 15 منٹ پہلے اور آپ سو جائیں۔ سونے کا مطلب ہے آپ پچھلی نماز پڑھ کے سوئیں اور ارادہ کریں کہ اگلی نماز میں اٹھوں گا۔ اگر آپ نہیں اٹھ سکے، پھر اگر قضا بھی ہو گئی ہے تو اس کا گناہ آپ کو نہیں ملے گا، آپ پڑھ لیں، وہ ادا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔